بہت کم عرصہ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو 11 ہجری کے شروع میں 11 ہجری کے آخر میں اور 12 ہجری کے شروع میں، یعنی 1 سال سے کم عرصہ ہے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور بالکل جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا ملک عرب سے۔ اس کے بعد تاریخی روایات کے مطابق 13 ہجری کو 22 اور 23 جمادی الثانی کے درمیانی شب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کے عارضے میں مبتلا ہوئے۔ 15 روز تک تقریباً شدت بخار سے دوچار رہے، اور جب آپ کو یقین ہوا کہ اب میرا آخری وقت ہے، دنیا سے چلے جانے کا وقت ہے، تو اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے صحابہ کرام کو طلب فرمایا اور مشاورت شروع کی کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا۔ عبد الرحمن ابن عوف چونکہ مالدار صحابی تھے اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کو اس لیے بلایا کہ ان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے ساتھ بھی کافی حد تک وابستگی تھی۔ مالدار تھے، دنیا کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہا تھا، تو اس لیے ان کو تجربہ زیادہ تھا، لوگوں کے حالات اور احساسات کا تجربہ زیادہ تھا، اس لیے عبد الرحمن ابن عوف کو سب سے پہلے بلایا۔ یہی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی شہادت کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا کہ بیٹے جب مسلمان خلیفہ مقرر کرنے لگے تو آپ کی رائے وہ ہونی چاہیے جو عام صحابہ کرام کی ہو، کثرت رائے کو اپنا رائے سمجھنا، اور اگر دونوں طرف برابر ہو تو پھر اس جماعت میں شامل ہو جانا جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہو۔ اس میں کچھ خوبیاں تھی، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور فرمایا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بناؤں، مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر بنے، میرا دل چاہتا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، ان خوبیوں کا وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دی ہے وہ کسی اور میں تو نہیں ہو سکتی، البتہ میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ وہ مزاج سے تھوڑا سخت ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میری وجہ سے سخت ہیں، میں نے بہرحال تجربہ کیا ہے کہ جس معاملے کے اندر میں نے سختی اختیار کی ہے تو ان کو میں نے نرم پایا ہے، اور جس معاملے میں میں نے نرمی کی ہے تو ان کو میں نے سخت پایا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے، دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو خلیفہ مقرر کر لوں مسلمانوں کا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مثبت جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو بھی یہی سوال، اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میری بھی رائے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے اوصاف، کمالات، قربانیاں، اور ان کے جو ہے قربانیاں بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ زیادہ مناسب ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بھی یہی جواب لیا، انہوں نے بھی ہاں کر دی، مثبت جواب دیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح مطمئن ہوئے، صحابہ کرام سے مشاورت کرنے کے بعد
کہ ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے، اس پر تمام تقریباً اکثر صحابہ کرام جب متفق ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ایک وصیت نامہ لکھ لیں میری طرف سے۔ ان سے وصیت نامہ لکھوایا، خود بولتے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے گئے، اور بیماری کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ خود بول بھی نہیں سکتے تھے، رک رک کے بولتے تھے، لیکن احساسی ذمہ داری تھی کہ مسلمان کہیں اختلاف اور افتراق کا شکار نہ ہو جائے، اسی طرح متحد اور متفق رہے، پوری دنیا پر اسلامی سلطنت قائم رہے۔ اس لیے اس بات کو ضروری سمجھا، تکلیف کے باوجود بھی اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ایک وصیت نامہ لکھیں۔ اس وصیت نامے کے اندر چند باتیں ذکر کی، موٹی موٹی باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں، میں تمہارے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا علم غیب میرے پاس نہیں ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ کیا ہوگا، سلطنت قائم رہے گی نہیں رہے گی، کس طرح چلے گی، ان باتوں کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ اللہ پر بھروسہ کر کے مشاورت کرنے کے بعد قرآنی تعلیمات کے مطابق وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق میں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا ہے، سب نے مثبت جواب دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا چاہیے، لہٰذا میں حضرت عمر کو آپ کا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرا کوئی عزیز ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ کچھ بھی، البتہ اسلامی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ کے تحت۔ باقی ان کے اندر جو صفات اور کمالات میں دیکھ رہا ہوں باقی کسی میں شاید ہو، بہرحال اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا میں آپ کو وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ آپ پر امیر مقرر ہوئے تو ان کی اطاعت کرنا، بس اطاعت کرنا، اس چیز پر زور دیا ہے، اطاعت کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، میں نے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کا احساس کرنا، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دوسری بات حقوق اللہ کا خیال رکھنا اور حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی وصیت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر فرمایا، میں خلاصہ بتلا رہا ہوں، پھر فرمایا کہ نجات کی راہ قرآن کریم ہے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سنانا اور قرآنی تعلیمات سے روشناس کرانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر سنانا اور ان پر نافذ کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نجات جس چیز میں رکھی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ یہ وصیتیں کی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے بہتری کے لیے ان پر خلیفہ بنایا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھی ہے، اور اے اللہ تو ہی اس کو استقامت نصیب فرما، اور تو ہی اس کو ایسا جذبہ اور ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ عطا فرما جس سے پوری امت کی بہترین اور صحیح معنوں میں رہنمائی کر سکے۔ تو ظاہری بات ہے وہ بڑے لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ان کی پرورش ہوئی تھی، ان سے غلطی کی امید بھی نہیں تھی بہرحال، لیکن انہوں نے پوری ذمہ داری کا احساس کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا، ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلے جمعوں میں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، جان لو اگر تم میری ان وصیتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس پاؤ گے،
ایسا سمجھو کہ میں آپ کے پاس ہوں اگر آپ میری وصیتوں پر عمل کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 102 سال کی خلافت، اور اس قلیل عرصے کے اندر پوری دنیا پر جو ہے اسلامی سلطنت قائم کی اور تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور صحیح انداز، بہترین انداز میں مقابلہ کیا۔ بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد تأثرات تھے کچھ صحابہ کرام کے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، البتہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج اور اولاد کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں اس موقع پر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی تھی اس کا نام تھا قتیلہ نام تھا اس کا، اور اس کے بطن سے عبداللہ ابن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی قتیلہ، اس کے بطن سے عبداللہ بن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ پیدا ہوئے، اور یہ اسما بنت ابی بکر جو ہے یہ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے۔ اور دوسری بیوی کا نام ہے ام رومان۔ ام رومان مسلمان تھی، اور قتیلہ نامی جو بیوی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کیا تھا، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو طلاق بھی دی تھی۔ تو ام رومان جو بیوی تھی ان کے بطن سے عبد الرحمن ابن ابی بکر اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ کس کے بطن سے؟ ام رومان کے بطن سے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نکاح اور بھی کیے۔ ایک بیوی کا نام ہے اسما بنت عمیس، جو جعفر ابن ابی طالب کی بیوہ تھی، اسما بنت عمیس، اس کے ساتھ نکاح کیا، اور ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ ناموں پر غور کریں، اندازہ ہو جائے گا، تمام شکوک شبہات اور تمام اعتراضات سب ختم ہو جائیں گے۔ ان کے بطن سے پیدا ہوا ایک بچہ جس کا نام ہے محمد بن ابی بکر، اور دوسرا نکاح جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت کے ساتھ کیا اس کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسلمان ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، باقی ساری مسلمان ہیں، اور پہلی بیوی کی اولاد میں مشہور جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر، اور حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخری بیوی۔ اس کا تعلق تھا قبیلہ خزرج کے ساتھ، ان سے بھی اولاد ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ یہ تفصیلات ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اور آپ کی سیاست پر، آپ کے فضائل، ان تمام چیزوں کا اختصار کے ساتھ کئی جمعوں میں ذکر ہوا۔ حق تو ادا نہیں ہو سکا، ظاہری بات ہے، حق ادا نہیں ہو سکا، لیکن کسی حد تک انشاءاللہ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ، ہاں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ اس تمام داستان سے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ حکمرانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو، نصرت ساتھ ہو، تو پوری دنیا پر بھی ایک خلیفہ ہو مسلمانوں کا، اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہو، اسلامی ریاست میں رہ رہے ہو، جزیہ اور ٹیکس دے کر رہ رہے ہو، تو سب کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں، خلیفہ پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ اور سب سے بڑھ کر
اخلاص کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، امت کی رہنمائی کا جذبہ، یہ جس خلیفہ کے اندر موجود ہو تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے کہ بارش کی طرح مدد اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمام لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں، کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ اور یہ سمپل ہے، نمونہ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک خلیفہ ہی کر سکتا ہے۔ بہترین سبق ہے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً حکمرانوں کے لیے۔ اس داستان کو اور خلافت کو، خلفائے راشدین کے تاریخ کو پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کا اندازہ ہو جائے کہ اسلام کی تاریخ کی کیا اہمیت ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اعتراض نہیں کر سکتا ایک خلیفہ پر، مسلمانوں کے خلیفہ پر غیر مسلم بھی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو بھی صحیح معنوں میں اس کے حقوق مل جاتے ہیں۔ تو بہترین سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات ہوگی، جس میں ان کا نام و نسب، اس میں کئی جمعے لگ سکتے ہیں، نام و نسب، اوصاف، کردار، قربانیاں، فضائل، فتوحات اور بہت ساری قربانیوں کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔